شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی کعبے میں ہی پیدا ہوئے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کعبے میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو کعبے کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ علی وہاں پیدا ہوا. یہ بڑی مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. نبی پاک نے فرمایا میں شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو علی کو اس لیے دروازہ رکھا ہے کہ اندر صدیق اکبر کی صداقت بھی ہوگی، عمر فاروق کی عدالت بھی ہوگی، عثمان غنی کی سخا بھی ہوگی، اور طلحہ ابو ہریرہ یہ سب اندر ہوں گے. علی تو دروازہ ہے، جسے بند کر لے گا انہیں محفوظ کر لے گا، اور جو بند کھول لے گا تو سارے کا نور باہر آ جائے گا. سبحان اللہ. اس وقت سوشل میڈیا پر ہمارے جو اکابر ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو انجینئر علی مرزا بڑی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور اس نے یہ نعرہ اپنا لیا بابت شاہی کوئی نہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا لوگوں کی رہنمائی کریں، جو ہمارے اکابر جو اولیاء گزرے ہیں ان کی کیا کیا خدمات تھی. مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر لیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر لیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ جو شخصیات ہیں جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کی ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو، یوتھ کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. اب اللہ کو کیوں ضرورت ہوئی کہ اپنے کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا جائے، اور سجدہ بھی انہیں کرایا جا رہا ہے کہ جو بڑی اعلیٰ مخلوق ہے. بے شک بے شک. اور جب وہ سجدہ کروایا تو ایک نے نہیں کیا. اب جس نے نہیں کیا اسے کہا گیا فخرج فإنک رجیم، اور جنہوں نے کر لیا وہ بچ گئے، اور جس نے نہیں کیا وہ آج تک لعنتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا. اگر میں پنجابی کہاں تو اس نے بابے رندا انکار کیا. کیا کہنے اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا. کس کا کیا؟ بابے کا انکار. اب جو کہتا ہے کہ بابے شے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کسی اپنے بڑے کا انکار کر رہا ہے، اور جب بڑے کا انکار کرے گا تو اپنا آپ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے بابو سے ہی وہ نظر آتا ہے، اور بابو سے ہی میرے مصطفیٰ کی شان نظر آتا ہے. آپ نے تحریک ختم نبوت کا ذکر کیا، اور اس میں ایک جاندار آواز علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے. تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی، یا ان کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر جو انہوں نے تحریک ختم نبوت کے حوالے سے شعور اجاگر کیا، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. دیکھیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پرخلوص انسان تھے. جی جی بے شک. اور انہیں ذاتی شہرت کی ضرورت نہیں تھی. بے شک بے شک. تو جب گئے تو پھر کیسے گئے؟ پھر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس شان سے امت کا امام آتا ہے. بے شک بے شک. پھر خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ چل نہیں سکتے، لیکن ہوا کیا کہ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ جن کی للکار، جن کی آواز، جن کا سوز، جن کا روب، دبدبا سب دیکھ رہے ہیں، وہ چل نہیں سکتے. بے شک بے شک. لیکن جب وہ بولتے ہیں تو امریکہ کے ایوانوں میں بھی ہلچل ہو جاتی ہے کہ کوئی شعر بولا ہے اور نبی کا غلام بولا ہے. ہمیں اپنے بڑوں کو مان لینا چاہیے. بے شک. ہم بڑوں کو کھڑا تو کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. چاہے اس وقت ہماری جماعت میں امیر اہل سنت ہیں، گو کہ وہ سیاسی تعلق نہیں ہے. جی جی جی. لیکن ایک کام تو ہو رہا ہے نا، تبلیغی جماعت کے طور پہ کر رہے ہیں. بہت بڑا نیٹ ورک. اب ہم انہیں خراج تحسین نہیں پیش کرتے. یہ چھوٹے چھوٹے مدارس جو ہمارے ہیں نا، ان میں بھی گروپ بندیاں ہیں. جی جی جی. کہ کسی کو خطیب رکھنا ہے تو اس کا ادارے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو تیرا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے نا، تو اہل سنت ہی نہیں ہے نا. تو اس طرح یہ سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس اخلاص کے ساتھ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اہل سنتی بقا کے لیے کام کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر پارلیمنٹ پر جھنڈا اہل سنت کا ہی ہوگا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نور رمضان NM پوڈ کاسٹ پر. ناظرین مکرم، آج جس شخصیت کے پاس ہم موجود ہیں میرے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا میرا شمار اور آپ کا کافی احباب جو دیکھ رہے ہیں شمار ان میں ہوتا ہوگا جو ان کے بیان سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، اور ان کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بڑے شوق سے سنتے آ رہے ہیں. اہل سنت کی کافی قداور شخصیت، ہزاروں لاکھوں کے مجموعے سے اجتماع سے خطاب کرنے والی شخصیت آج ہمارے دربار موجود ہیں. مناظر اسلام حضرت علامہ حافظ محمد سعید اختر صدیقی صاحب. السلام علیکم حضرت.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ماہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں اور نہایت مصروفیت کے دنوں میں آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے انتخاب فرمایا، اور آپ کی پوری ٹیم اور آپ کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں یہ سعادت کی گھڑیاں عطا کی جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا آمین۔ حضرت گفتگو ذرا پیچھے سے کرتے ہیں، احباب سننا چاہیں گے، آپ سے محبت کرنے والے، اس طرح کے انٹرویوز تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں، آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ آپ کا تعلق راولپنڈی سے ہے یا پنجاب کے کسی اور علاقے سے ہے؟ میرا جو علاقہ ہے وہ ضلع گجرات میں میری پیدائش ہوئی، صحیح اور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے چک شیر محمد۔ صحیح۔ یہ اس وقت تحصیل پھالیا اور ضلع گجرات، جو آج کل ضلع منڈی بہاولدین ہے۔ صحیح۔ تحصیل و ضلع منڈی بہاولدین، اور وہاں پہ میری پیدائش ہوئی جی۔ اور بچپن پھر وہیں پر گزارا آپ نے؟ پرائمری تک میں نے تعلیم وہاں گاؤں میں ہی پڑھی، اچھا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور حفظ کے بعد دیگر تعلیم کو پھر آگے جاری رکھا۔ اور پھر جو آگے درس نظامی وغیرہ کی آپ تشریف لائے، وہ کس ادارے سے پھر آپ نے تعلیمی جو سفر ہے آغاز کیا آپ نے؟ اصل میں میرے والد گرامی جو تھے انہیں صرف شوق تھا کہ میں حافظ ہوں۔ اچھا۔ تو وہ بھی ایک حادثاتی طور پہ وہ ایک زمیندار گھر سے تعلق رکھتے تھے، اور صوم و صلات کے تو وہ پابند تھے شروع سے ہی۔ جی جی جی۔ لیکن نماز تراویح پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں آئے تو ہمارے ایک گاؤں کے استاد تھے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے نا نماز تراویح پڑھائی، آدھا پارا یا پارا پڑھا، تو انہیں جوش اور جذبہ اس طرح انہوں نے پڑھا، تو انہیں یہ شوق پیدا ہوا کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو۔ تو پھر وہ اسی دعا میں رہتے تھے کہ یہ جلدی بڑا ہو، اور جب وہ استاد جی سے بات کرتے اسے ساتھ لے جائیں حفظ کرائے تو وہ کہتے تھے یہ بڑا ہو لے، تو وہ دعا کرتے تھے یا اللہ یہ میری زندگی میں بڑا ہو جائے، وہ حافظ قرآن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ میں نے حفظ کر لیا، اور اس کے بعد پھر میں اسکول دوبارہ چلا گیا۔ صحیح۔ پھر ہمارے ایک استاد تھے حضرت علامہ مولانا طالب حسین صاحب، صابری سلسلے سے ان کا تعلق تھا، اور آج کل ماشاءاللہ ان کے بیٹے بھی علماء میں شامل ہیں۔ تو وہ ہمارے گاؤں گئے اور والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ اس کو عالم بنائیں۔ صحیح۔ تو ان کے توجہ دلانے سے پھر دوبارہ میں نے یہ شعبہ کتب میں داخلہ لیا، اور ان اساتذہ میں آغاز میں میرے وہ مولانا طالب حسین صاحب، مولانا محمد عالم رضوی صاحب، ماشاءاللہ، مولانا احمد حسن صاحب، ان دو کا تعلق کشمیر سے تھا۔ صحیح۔ اور یہ شیخ القرآن مولانا عبد المنان قریشی صاحب، ماشاءاللہ، یہ ابتدائی میرے اساتذہ میں شامل۔ پھر اس کے بعد بکھی شریف میں نے داخلہ لیا، اور وہاں سے بھی پھر میں نے کتب پڑھی۔ اس دور میں جب حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، حیات تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس وقت شیخ الجامع حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب ماشاءاللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی پڑھاتے تھے، حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھاتے تھے، حافظ نذیر صاحب تھے۔ تو یہ وہ ایک اتنا عظیم مدرسین کا ایک گروپ تھا اس وقت، جی کہ جو ورلڈ لیول کے اساتذہ تھے ماشاءاللہ۔ تو ان کی زیارت بھی کی ہم نے، اور ان کے سامنے ہم بیٹھ کے کچھ ساتیں بھی حاصل کی۔ تو اس طرح یہ پھر سفر رواں دواں ہوا۔ راولپنڈی کا اب تشریف لائے، اب تو میلاد نگر کی پہچان بن گئے۔ آپ جب میلاد نگر کا نام لیتے ہیں تو علامہ حافظ سعید اختر صدیقی صاحب کا نام پہلے آتا ہے۔ تو یہ جامع مسجد تھڑے والی جو مشہور ہے، یہاں تشریف فرمائیں، تو اس میں کب تشریف لائے، اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں۔ اس میں اس طرح ہوا پھر تھوڑا سا کہ قومی اتحاد بنا جب میں پڑھ رہا تھا۔ جی۔ تو اس وقت بکھی شریف تھا میں۔ اچھا۔ اب صاحبزادہ مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی، وہ اس وقت ایم پی اے کا الیکشن لڑے تھے۔ اچھا۔ تو قومی اتحاد بنا، وہ دھاندلی، پھر وہ تو پہلی گرفتاری میری وہاں ہوئی۔ اچھا۔ اب جب وہاں انہی کے ساتھ قومی اتحاد یہ تمام مذہبی جماعتوں کا تھا؟ جی، یہ قومی اتحاد بنا تھا جس میں یہ ساری جماعتیں۔ اچھا۔ جی۔ تو اس میں پھر جب پہلی گرفتاری ہوئی نا دھاندلی کے خلاف، جی، تو جب ہم رہا ہوئے تو پھر والد صاحب نے مجھے وہاں سے راولپنڈی شفٹ کیا۔
اچھا، اس تحریک کی وجہ سے کہ وہاں تحریکوں میں آپ آگے آگے. اب ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو یہ کچھ وہ چونکہ ہمارا علاقہ بھی تھا، تو علاقہ کی وجہ سے جو میرے آباء و اجداد زیادہ تھے والد صاحب کے علاوہ وہ پیپلز پارٹی کے تھے. اچھا، اس وقت چونکہ وہ عروج پہ تھی. جی عروج تھا. تو اس طرح پھر میں راولپنڈی شفٹ ہوا. پھر یہاں آ کر پھر میں نے آگے کتب پڑھی، اور پھر جامعہ میریہ ضیاء القرآن سے حفظ بھی پہلے میں نے یہاں سے مکمل کیا، اور پھر جامعہ میریہ ضیاء القرآن سے پڑھا، پھر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، یہاں سے پھر سعادت حاصل کی. پھر اس طرح آگے اسلامی یونیورسٹی میں چلا گیا، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی، وہاں سے فراغت حاصل کی، پھر ایم فل کیا. پھر اس طرح آگے چلتے چلتے پھر یہ یہاں جو تھڑے والی مسجد کا آپ نے سوال کیا نا، یہ اتفاق سے اتفاقاً میں یہاں آیا ہوں. اچھا، میں اصل میں لوکو شیڈ میں جمعہ پڑھاتا تھا. صحیح. تو یہاں سے میں گزر رہا تھا، تو یہاں ایک مولوی صاحب کو گفتگو کر رہے تھے، تو وہ کچھ اس طرح کا مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ ماں نے کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو میری اس بات کا جواب دے. اچھا. تو میں چونکہ جا رہا تھا اس روڈ سے، تو میں واپس آ گیا. واپس آیا تو میں نے اس مسجد کا سپیکر، جمعہ کا دن تھا، کھولا، اور میں نے ان کو کہا جی کہ بڑے بڑے مائیں جو ہیں انہوں نے بیٹے پیدا کیے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عصمت کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. وہ جو خطاب کر رہے تھے وہ جو آپ کی بالکل سامنے مسجد ہے، وہاں سے ہو رہا تھا. یہ دو مساجد آمنے سامنے ہیں. جی. تو پھر جناب وہ ادھر جو جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے ان کو میں نے ادھر بھیج دیا. اچھا. تو اس طرح پھر یہاں میں آیا اور یہاں ہی رہ گیا. پھر اس کے بعد وہ مسجد والے اپنی طور پہ کہنے لگے، یہ اپنے پھر ایک قرآن اندازی ہوئی مائی شرفہ والی مسجد میں مولانا محمد اشرف صاحب کے پاس، رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو دونوں کمیٹیاں بیٹھیں اور قرآن اندازی ہوئی کہ کس مسجد میں یہ نماز پڑھائیں گے. تو قرآن اندازی میں یہ تھڑے والی مسجد نکل آئی. سبحان اللہ. تو پھر میں یہاں اس وقت سے لے کے آج تک جائی ہوں الحمدللہ. کوئی اندازاً یاد ہے کس سن میں آپ تشریف لائے تھے ادھر؟ یہ 80 یہاں پہ میری اس مسجد میں 84-83 کی بات ہے. 84-83 کے بعد. اور جب آپ تشریف لائے اسی طرح میلاد نگر میں میلاد کا جو عروج تھا، کیونکہ پورے پاکستان کیا دنیا بھر میں مشہور ہے کہ راولپنڈی میں ٹھوکرتا میلاد نگر میں میلاد بہت زیادہ ہوتا ہے، جلوس وغیرہ. میلاد کی بات یہاں سے، میلاد نگر تو اس وقت نہیں تھا. اچھا. یہ میلاد نگر جو نام ہے نا، یہ پیر صاحب جلال پور شیف والوں نے، برکات احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ میلاد نگر نام انہوں نے تجویز انہوں کیا. صحیح سے. پھر اس کے بعد ساجد شاہ صاحب ہیں، بابر اڈا شاہ، اور بڑے بڑے بزرگ جن میں ہماری بھی کوشش ہے. یہ میلاد نگر اب باقاعدہ طور پہ منظور شدہ ہے. تو ربیع الاول شریف میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم، تو اس سے پہلے بھی ہم نے جب دیکھا نا، تو یہ میلاد شریف میں جشن چراغاں جو ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے جو میلاد نگر میں ہوتا ہے. میلاد نگر میں ابھی تک وہ تسلسل قائم ہے. ابھی اسی جوش و جذبے سے ہو رہا ہے، اور اسی پیار سے، عقیدت سے، محبت سے لوگ سرکار کے میلاد کو مناتے ہیں. حضرت خطابت کی دنیا میں بڑا نام ہے آپ کا، تو کس سے شخصیت سے متاثر ہو کر آپ نے انداز کو کاپی کرنا شروع کیا بزرگوں کی؟ مطلب یہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے بندے کا، یہ بزرگ علماء خطاب کرتے ہیں، نوجوان آج کل دیکھتے ہیں آپ کو، دیکھتے ہیں آئیڈیل کرتے ہیں کہ علامہ صاحب جیسا میں نے خطاب کرنا ہے. تو آپ نے کس کو دیکھ کے یہ شروع کیا کہ میں نے ان جیسا انداز اپنانا ہے؟ اصل میں جب ہم نے آغاز کیا نا واز کرنے کا، خطاب کرنے کا، اس وقت جتنے لوگ تھے نا وہ ہر لحاظ سے یہ آئیڈیل تھے. اچھا. تو ان کی گفتگو انسان سنتا تھا، جس کی بھی سنتا تھا تو سمجھتا تھا کہ یہی آئیڈیل ہے. بے شک بے شک. کیونکہ ان میں اخلاص، محبت اتنی تھی. تو بظاہر تو کوئی ایسا مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا کوئی انداز کسی بزرگ سے ملتا ہو. صحیح. لیکن پھر بھی یہ بس بن گیا، جیسے سرکار کی جب بات محبت سے کی جائے تو انداز خود بخود بن جاتا ہے. جب حضور قبول کر لیتے ہیں تو لوگوں کو خود ہی پسند آ جاتے ہیں. بے شک بے شک. موجودہ دور میں کن کو زیادہ سنتے اپنے علماء میں سے؟ خطابات ان کے پسند کرتے ہیں، یا بزرگ جو ہمارے وصال فرما گئے ہیں کس کو زیادہ آپ پسند فرماتے تھے، زیادہ ان کے خطاب سننے کے لیے بھی تشریف لے کے جاتے تھے؟ اس وقت جب ہم نے آغاز کیا اس وقت مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کوٹلی لواراں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو بڑے عروج پہ تھے.
تو سمجھ تو اتنی نہیں تھی، لیکن ان کی بات سنتے ہوئے تسکین ہوتی تھی. جی جی جی. اور یہ 3 4 5 نام تھے کہ جو پہچان تھے. مثال کے طور پہ اگر شیخ الاسلام لفظ بولا جاتا تھا تو وہ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الاسلام ہوا ہے تو ان کا نام ہے. جی جی جی. اگر شیخ القرآن لفظ بولا گیا ہے تو یہ 2 تھے، ایک عبدالغفور ہزاروی صاحب اور ایک غلام علی اکاڑوی صاحب. ماشاءاللہ. اور اگر خطیب پاکستان یہ نام بولا گیا ہے تو یہ 2 پہ بولا جاتا، مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ. تو یہ خطیب پاکستان تھے. اور سلطان الواعظین جو ہیں یہ مولانا ابو النور مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے. صحیح صحیح. تو یہ نام اس طرح لیے جاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں بے شک کہ جو جن بڑے نام ہیں. بی اے مسلم تھے، الہی بخش تھے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے نام تھے. تو بڑے نامور اس وقت خطیب ہوئے اور بڑے بڑے نامور لوگ ہوئے، تو جن کو سنتے ہوئے انسان بس سنتا ہی لگا چلتا تھا. اس طرح ان کا انداز تھا. موجودہ میں کس کو سنتے ہیں زیادہ؟ ٹائم مل جائے، آپ تو خود بڑے ٹف شیڈول ہوتا ہے آپ کا، لیکن کبھی یوٹیوب سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل میں سن لیا، کس کو زیادہ سنتے ہیں؟ بس کوئی کلپ آپ جیسے پیارے پیارے بھیجتے ہیں تو اس کو تو یقیناً مجبوری ہے، دیکھنا ہی ہوتا ہے. پتہ نہیں اس میں کیا آپ نے بھیجا ہے. ویسے اس کے علاوہ مجھے اتنا شوق نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے نا سارا، جی جی، یہ 1-2 دن پہلے بھی میں کہہ رہا تھا جی جی، کہ ایک دن آنا ہے کہ ہر بندے نے نماز پڑھنی ہے نا، تو اس میڈیا کی، اس یوٹیوب کی وجہ سے اسے شک رہنا ہے کہ میری نماز درست ہے کہ نہیں درست. یعنی اتنا اس پہ ابہام پیدا ہو جانا ہے، اتنی الجھن پیدا ہو جانی ہے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے نماز پڑھنے کے بعد کہنا ہے پتہ نہیں میں نے درست پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو یہ ایک فتنہ ہی ہے. جی جی. اور یہ اگر مثبت نہیں چلتا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی سنا جائے، لیکن پھر بھی چونکہ ہم اس کا حصہ ہی ہیں، اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم اس سے جدا ہیں. لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خاص بات جو ہے وہ سنتا ہوں میں، وہ پھر میں بتانا نہیں چاہتا ہوں چونکہ میڈیا پہ ہے. تو سنتا تو میں بہت کچھ ہوں. صحیح 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 صحیح. حضرت ماشاءاللہ آپ کلام بھی بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. بزرگ ثنا خان حضرات میں سے کس کو زیادہ سنتے تھے؟ جس وقت ہم نے آغاز کیا ہے نا، اس وقت ثنا خان میں پروفیشنل تو لوگ نہیں تھے. جی جی، ایسے علماء کے ساتھ ایک آدھے ہوتے تھے. یہ راول پنڈی میں خاص طور پہ حاجی زمان صاحب تھے، حاجی فضل کریم صاحب تھے ڈوک اسو والے مٹکال والے. جی جی بالکل. محمد اختر بزمی صاحب تھے. ٹھیک ہے جی. یہ الطاف شاہ صاحب تو ہمارے ساتھ ہی پڑھتے رہے ہیں، آغاز انہوں نے حفظ کا ہمارے ساتھ ہی کیا. اچھا ماشاءاللہ. تو اس طرح تو یہ لوگ تھے اور یہ اتنے خلوص کے ساتھ پڑھتے تھے کہ آج بھی انہیں سنا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سرکار کی نعت سن رہے ہیں. بے شک بے شک. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا قومی اطاعت کا. جی جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کی اس وقت کافی اتحاد بنتے ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، لیکن ایک تو اطاعت کو قائم نہیں رہتا، پھر اس کے بعد اسمبلی کے اندر اہل سنت کے ووٹ بینک کے طور پر ہم نہیں پہنچ سکتے. ہمارے مشائخ دیگر مذہبی جماعتوں کے وہ ٹکٹ پر تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو علماء جماعتیں بناتے ہیں، مختلف ہماری جماعتیں ہیں، ان کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی میں ہم نہیں پہنچ سکتے. اس کی کیا وجہ؟ ہمارے پاس بیانیہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا وجہ ہم لوگوں تک اپنا پیغام صحیح نہیں پہنچا سکتے کہ ہمارے علماء اہل سنت کے وہ چاہے لبیک یا رسول اللہ کے ٹکٹ پر ہو تو وہ قومی اسمبلی میں پہنچ سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ اصل میں اس میں جو میں سمجھتا ہوں یہ فقدان تو یہی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. صحیح. اور اگر ہم اخلاص کے ساتھ بیٹھے تو یقیناً ہمارا بینک ووٹ تو ہے. جی جی. اس میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے. لیکن سارا ووٹ جو ہے نا وہ اہل سنت کا ہی تقسیم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ قانون ہے تو اس میں بھی اہل سنت ہی ہیں، پیپلز پارٹی ہے اس میں بھی اہل سنت ہے، اور دوسری کون سی ہے پی ٹی آئی ہے وہ بھی اہل سنت ہے. اور لبیک جو ہے یہ صرف مذہبی لوگ ہے اس میں. جی جی جی. اب اس میں جب بات مذہب کی آتی ہے، ناموس کی آتی ہے، ختم نبوت کی آتی ہے، عشق رسول کی آتی ہے، حضور کی عظمت کی آتی ہے،
تو پھر تو کوئی شک نہیں ہے جی جی بے شک کہ لبیک جو ہے وہ بہت کام کر رہی ہے بے شک، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ لیکن جو عوام میں ہمارا رول ہونا چاہیے جی 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 وہ نہیں ہے، وہ نہیں، کسی بھی ہماری مذہبی جماعت کا رول وہ نہیں ہے جو عوام میں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے جتنے دیگر ہیں، ایک وقت آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے کراچی سے 6-7 MNA تھے، جی جی صرف کراچی سے، پاکستان کے، ہاں جی۔ پھر وہ کیا ہوا، وہ MQM بنی، پھر وہ ایسے ہی بکھر گئے، جی اور تھے وہ اہل سنت ہی سارے۔ اب اہل سنت کا ووٹ ہر طرف تقسیم ہو جاتا ہے ووٹ کے ٹائم پہ، جی 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 اس کے علاوہ اہل سنت ہمارے ساتھ ہے سارے۔ اب اگر کوئی جمعہ ہے تو اہل سنت ہمارے ساتھ ہے، ایسے ہی اگر کوئی اور بات ہے تو اہل سنت ہمارے ساتھ ہے، ایسے ہی ناموس رسالت ہے، ختم نبوت ہے، شان صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین، تو اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں بے شک۔ لیکن جب اس انتخاب کی بات آتی ہے، کسی کو اوپر لے کر جانے کی بات آتی ہے، تو پھر یہ بکھر جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بڑوں کو مان لینا چاہیے، بے شک۔ ہم بڑوں کو کھڑا تو کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ چاہے اس وقت ہماری جماعت میں امیر اہل سنت ہیں، گو کہ وہ سیاسی تعلق نہیں ہے، جی جی جی، لیکن ایک کام تو ہو رہا ہے نا، تبلیغی جماعت کے طور پہ کر رہے ہیں، بڑا جی جی، بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اب ہم انہیں خراج تحسین نہیں پیش کرتے، جی جی، یہ ہمارا کیا ہے، یہ خلوص نہیں ہے، یہ بخل ہے، اندر بخل ہے۔ اسی طرح کوئی اور جماعت ہے، تحریک لبیک ہے، تو یہ بھی ہم خلوص کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ تو جب ہم خلوص کے ساتھ بات کریں گے، اور جب پھر اوپر والے بھی اوپر جاتے ہیں تو وہ نیچے والوں کو تو پھر وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جی جی، تو یہ چھوٹے چھوٹے مدارس جو ہمارے ہیں نا، ان میں بھی گروپ بندیاں ہیں، جی جی جی، کہ کسی کو خطیب رکھنا ہے تو اس کا ادارے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو تیرا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے نا، تو اہل سنت ہی نہیں ہے نا۔ تو اس طرح یہ سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس اخلاص کے ساتھ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اہل سنتی بقا کے لیے کام کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت دور نہیں ہے کہ پھر پارلیمنٹ پر جھنڈا اہل سنت کا ہی ہوگا۔ جی جی، آپ نے تحریک ختم نبوت کا ذکر کیا، اور اس میں ایک جاندار آواز علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی، یا ان کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر جو انہوں نے تحریک ختم نبوت کے حوالے سے شعور اجاگر کیا، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ دیکھیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پرخلوص انسان تھے، جی جی بے شک، اور انہیں ذاتی شہرت کی ضرورت نہیں تھی، بے شک بے شک۔ اب اگر یوں کہا جائے کہ 2017 میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو عوام میں کوئی نہیں جانتا تھا، جی جی، مدارس میں اور علم میں، یا اہل علم لوگ جانتے تھے، یا مدارس کے بڑے بڑے شیوخ جو تھے وہ انہیں جانتے تھے، بے شک بے شک۔ لیکن جب لیاقت باغ میں ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا، جی جی، تو اس میں تو ہم انہیں اٹھا کے وہاں سے سٹیج پہ لائے، جی جی ان کی چیئر اٹھا کے، جی جی بے شک بے شک، بس پھر وہ ایسے 17 میں آئے، یہی اخلاص میں کہہ رہا ہوں نا، جی 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 جی، ایسے تو 17 میں آئے اور 2021-22 میں گئے، جی، تو جب گئے تو پھر کیسے گئے؟ اللہ، پھر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس شان سے امت کا امام آتا ہے، بے شک بے شک، پھر خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ چل نہیں سکتے، لیکن ہوا کیا کہ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ جن کی للکار، جن کی آواز، جن کا سوز، جن کا روب، دبدبا سب دیکھ رہے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، بے شک بے شک، لیکن جب وہ بولتے ہیں اللہ، تو امریکہ کے ایوانوں میں بھی ہلچل ہو جاتی ہے کہ کوئی شیر بولا ہے اور نبی کا غلام بولا ہے۔ تو یہ ان کا اخلاص تھا جو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی چلا گیا، بے شک بے شک۔ تو اخلاص کی ضرورت ہے، اور ان کا یہ چھوٹا سا جو ٹائم ہے، پیریڈ ہے، یہ اہل سنت کو دوبارہ زندہ کر گیا، بے شک بے شک، اور یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا کا ذکر کیا کہ اس کے کافی نقصانات بھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ہمارے جو اکابر ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو انجینئر علی مرزا بڑی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور اس نے یہ نعرہ اپنا لیا، بابت شاہی کوئی نہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا لوگوں کی رہنمائی کریں، جو ہمارے اکابر جو اولیاء گزرے ہیں ان کی کیا کیا خدمات تھی۔ مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر لیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر لیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ جو
شخصیات ہیں جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کی ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو، یوتھ کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب بنیاد سے انسان ہٹ جاتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. جی جی. اب ایک میں چھوٹی سی یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ 5 آیات ہیں. جی جی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب کوئی چھٹی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، یہ آیات پڑھی، تو اس وقت یہ سوال ہوا کہ یہ کیا ہے؟ ایسا کلام تو ہم نے سنا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. اب یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن نہیں. حضور نے جو فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن نہیں. یہ میرے مصطفیٰ کا نام ہے، زبان ہے، حدیث ہے، قول ہے. بے شک. اب حضور نے فرمایا تو پتہ چلا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے. بے شک. تو حدیث پہلے آ گئی. بے شک بے شک. قرآن بعد میں سمجھ آیا، پہلے حدیث سمجھ آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک ہی ہدایت ہے اور قرآن پاک ہی سب. میں کہتا ہوں قرآن پاک یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ متقی کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ہے. بے شک بے شک. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہدایت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ہدایت ہے. حضور کو ماننا ہوگا تو قرآن سمجھ آئے گا. بے شک بے شک. حضور کو مانیں گے تو توحید سمجھ آئے گی. بے شک بے شک. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بات اللہ نے جو سمجھائی ہے وہ نبی کے ذریعے سمجھائی ہے. بے شک. اور نبی کا ہی نائب جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور پھر یہ بات ولیوں میں آتی ہے. بے شک. جس طرح العلماء ورثۃ الانبیاء کو، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں. تو یہ وراثت جو ہے علماء اور ولیوں کے ذریعے آگے آتی ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہر عالم ولی نہیں اور ہر ولی جو ہے وہ عالم ہوتا ہے. عالم ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ دین آگے چلا. تو یہ دین آگے جب آیا تو یہ بابو کی ہی وجہ سے آیا. جی جی بے شک بے شک. اور دوسری بات ایک اس پہ نقطہ میں عرض کر دوں، بات تو ذرا تھوڑی سی سخت میں عادی ہوں، لیکن آپ سے انٹرویو میں ذرا آہستہ آہستہ لگا ہوں. چلو آہستہ آہستہ دیکھیں گے، جاری رکھیں جس طرح. کوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کو ساری کائنات سجدہ کرتی ہے. جی جی. اسے وحدہ لا شریک مانتی ہے. جی جی. اب تخلیق آدم ہونے کے بعد اللہ کو تو سب سجدہ کرتے تھے، اللہ کو کیا ضرورت سی کہ اپنے کے سوا اللہ نے کسی اور کو سجدہ کروایا؟ بے شک. اللہ کو تو سب سجدہ کر رہے ہیں. جی جی بے شک. اب اللہ کو کیوں ضرورت ہوئی کہ اپنے کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا جائے؟ اور سجدہ بھی انہیں کرایا جا رہا ہے کہ جو بڑی اعلیٰ مخلوق ہے. بے شک بے شک. اور جب وہ سجدہ کروایا تو ایک نے نہیں کیا. اب جس نے نہیں کیا اسے کہا گیا فخرج فإنک رجیم، اور جنہوں نے کر لیا وہ بچ گئے، اور جس نے نہیں کیا وہ آج تک لعنتی ہے. جی جی. تو اب سوال یہ ہے کہ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا. اگر میں پنجابی کہاں تو اس نے بابے رندا انکار کیا. کیا کہنے اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا. کس کا کیا؟ بابے کا انکار. اب جو کہتا ہے کہ بابے شے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کسی اپنے بڑے کا انکار کر رہا ہے. اور جب بڑے کا انکار کرے گا تو اپنا آپ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے بابو سے ہی وہ نظر آتا ہے اور بابو سے ہی میرے مصطفیٰ کی شان نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضرت، کیا کمال گفتگو کی آپ نے. حضرت تھوڑے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی جی. آپ کی مسجد ڈوکرتا میں اور سامنے دیوبند مکتبہ فکر کی بھی مسجد آمنے سامنے، تو کیا کبھی کشیدگی بھی ہوئی کہ دو مساجد بالکل آمنے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، یا بالکل پرامن طور پر حالات رہتے ہیں؟ بے شمار واقعات ہوئے ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہوا. اچھا. تو اس کی اگر بات کی جائے تو آج الحمدللہ پرامن ہے، اس وقت پرامن جا رہا ہے. صحیح. اور یہ ایسا سمجھیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے جو متولی ہیں وہ بھی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے پاس ہی آتے ہیں. سبحان اللہ. تو اعتبار تو ان کا اپنوں سے اٹھ گیا.
جی 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 لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بھی، چاند تو ٹوٹتے دیکھ لیا لیکن ماننا تو نہیں ہے نا. اللہ تو یہ باتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں. تو بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے سامنے والی، یہ مسجد جن کا قبضہ ہے نا، یہ ان کی مسجد نہیں ہے. اچھا، یہ مسجد لوہارا ہے. اور صحیح. جو پیچھے گھر ہے نا، انہی کی یہ جگہ ہے، انہی کا گھر تھا. حاجی عطا محمد صاحب، ان کے بھائی حاجی اکبر صاحب آج بھی زندہ ہے، صحیح صحیح صحیح. جن کی یہ پراپرٹی اور جن کی یہ مسجد، جن کا یہ سارا. بس اس وقت چونکہ حفاظ ملتے نہیں تھے، تو حافظ عبدالغنی صاحب جو جن کا مسجد پہ نام لکھا ہوا ہے، جی جی جی، یہ حافظ تھے اور یہ حاجی عطا محمد صاحب کے دوست بھی تھے. صحیح صحیح صحیح. تو انہوں نے کہا بھئی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، تو وہ انہوں نے نمازیں شروع کر دی. اب وہ اس وقت تک تو وہ بھی سنی تھے. پہلے یہ مسجد بنی ہے یا وہ بنی؟ پہلے وہ بنی. اچھا، پہلے وہ بنی ہے. جی، تو اچھا اچھا، سنی تھے وہ، صحیح صحیح، سنی سنی تھے، تھے. نمازیں شروع کر دی. جی جی، پھر وہ کسی طرح، جس طرح وہ کوئی اس ہر دور میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے نا. جی 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 جی، تو اس وقت چونکہ وہ پیدا ہوا جو راجہ بازار میں ہے، جسے شیخ القرآن کہتے ہیں، جی جی جی، غلام اللہ خان. جی جی جی، اور مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ غلام اللہ بھی کسی کا نام ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ غلام کے معنی اگر دیکھے جائیں جی جی جی، تو قال یا بشرا ھذا غلام، یہ بھی کسی لڑکے کا ہی ہے. غلامن زکیہ، جی جی، یہ بھی کوئی بچہ دینے والی بات ہے. تو اللہ کا غلام یا اللہ کا بچہ، یہ تو مجھے شرک لگتا ہے. غلام رسول تو ہو سکتا ہے. جی جی جی، تو غلام اللہ والی بات تو نہیں ہے. بیسیکلی اس کا اپنا نام جو تھا ملک غلام خان تھا، اچھا، کیونکہ وہ دریا شریف سے تعلق رکھتا تھا. صحیح صحیح صحیح. وہ تو شریف نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں دریا شریف. جی 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 جی، تو دریا شریف سے اس کا تعلق تھا. تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوا. تو پھر یہ چونکہ چھچ کے علاقے کے بھی اس کے سارے ہیں، تو یہ پلٹے، اور پلٹنے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے یہ اپنا رنگ نکالا. اور پھر یہ یہاں پہ تھڑا جو ہے نا، ایک چھوٹا سا تھڑا، ایک درخت تھا اس کے نیچے یہاں پہ بنا. اور یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کچھ، ان کے ابو اجداد تھے بڑے جنہوں نے یہ بنایا، اور انہوں نے پھر ادھر نماز شروع کی. اور پھر یہ تھڑا جو ہے وہ آگے تھڑے والی مسجد بن گئی. پورے پاکستان میں مشہور ہو گئی. پورے پاکستان میں یہ تھڑا جو ہے بس تھڑا ہی چل رہا ہے. صحیح 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 صحیح. حضرت گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. مختلف جماعتوں کا ذکر ہوا. کبھی آپ نے نہیں خواہش کی کہ میں کسی سیاسی جماعت سے، مذہبی سے الیکشن لڑوں؟ نہیں، مجھے کہا گیا کہ الیکشن لڑیں، اور اس پہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں تھا. صحیح. اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ بغیر ووٹ مانگے بھی حالات بن جاتے ہیں کہ بندہ ایم پی اے یا ایم این اے بن نہیں جاتا. جی 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 جی، لیکن جب انسان نظریے سے مطمئن نہ ہو، جی جی جی، ایسے ایسے، تو پھر ایسے ہی کسی مقصد کے لیے کسی جگہ پہ جا کر بیٹھنا، یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا. صحیح صحیح صحیح. دیکھیں، میں پوری زندگی حج اور عمرے کے علاوہ کہیں نہیں گیا ہوں. صحیح. تو آفر تو اس وقت بھی مجھے یو کے کی تھی. تو میرا یہ نقطۂ نظر تھا کہ اگر ہم نے تبلیغ کے لیے جانا ہے تو کیا یہاں ضرورت نہیں ہے؟ یہی بات ہے. اگر یہاں تو درست ہو گیا کام سارا، بالکل. تو پھر تو ہم چلے جائیں وہاں. تو اگر پاؤنڈ کے لیے جانا ہے تو پھر اللہ کی رضا تو اس میں نہیں ہے. تو ہجرت کی جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کی جائے. تو جو کام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے. پارلیمنٹ بھی جانا ہو تو پھر آدمی اس نیت سے جائے، اس طریقے سے جائے کہ مصطفیٰ کریم کی کوئی بات کی جائے. تو جب نظام ہی ایسا نہیں ہے، اس نظام میں جو بھی چلا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے، وہ اسی نظام کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی دلچسپی اتنی نہیں لی. باقی جے یو پی میں اور اس کے بعد جماعت اہل سنت میں، عالمی تنظیم اہل سنت میں، ان میں ساری ذمہ داریاں ہم نے کی ہیں اور کر رہے ہیں. آج بھی اہل سنت ہی ہیں ہم، تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. حضرت مرشد خانہ آپ کا کون سا ہے؟ بیعت یافتہ کہاں سے ہیں؟ میں سیال شریف سے. اچھا، سیال شریف سے. سیال شریف سے کس کے مرید ہیں؟ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کس سن میں دور طالب علمی میں آپ ان کے؟ یہ جس سال آپ کا وصال ہوا ہے نا، اچھا، یہ شب برات کے بعد میں آپ کا مرید ہوا ہوں. اچھا اچھا. اور رمضان شریف میں آپ کا وصال ہو گیا. سبحان اللہ. مطلب اسی رمضان شریف میں آپ کا وصال. یہ میرے خیال میں کافی کم لوگوں کو پتا ہوگا. آپ چشتی ہیں اور سیالوی آپ نے کبھی نام کے ساتھ کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ نہیں، بس وہ دیکھیں مرشد کا تو ایک خاص تعلق ہوتا ہے. جی 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 جی. تو اس طرح بہت سارے بزرگ جو ہے انہوں نے مہربانیاں فرمائی ہیں، شفقت فرمائی ہے، پیار کیا ہے. اس میں بہت سارے آج کے بھی بزرگ جو ہے ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں. اور خصوصی طور پر آپ نے دیکھا ہے فخر السادات پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ پیر سید شبیر علی شاہ صاحب، وہ بڑی مہربانی فرماتے ہیں. اور بلکہ
کچھ لوگ سمجھتے کیا ہے، انہوں نے مجھے اپنی خلافت سے بھی نوازا. ماشاءاللہ، میں اگلا سوال یہی کرنے والا تھا، کس نے خلافت دی آپ کو؟ اور بڑی مہربانی فرمائی. اور بھی بہت سارے جدھر گئے کچھ نہ کچھ لے کے ہی آئے. پھر تو مریدین بھی کافی ہوں گے آپ کے بھی. کیونکہ برتن صاف ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی ڈال ہی دیتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ. حضرت گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور 21 رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اور اس یوم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یوم شہادت کے طور پر دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا ارشاد فرمائے، ان کے فضائل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے. سبحان اللہ. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی؟ بے شک بے شک. اور پھر اس کے بعد جو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کا علی مولا اس کا میں مولا. اب یہ جو بات ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی فرما دیتے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کا علی مولا اس کا میں مولا. تو بات تو ٹھیک تھی. یہ مولا کے معنی بھی لوگوں کو سمجھا. میں چھوٹی سی دیکھیں، جب صلح حدیبیہ ہوئی جی تو حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جی اور سیدنا عثمان نے غنی کی بیعت لی اور تحت شجرہ درخت کے نیچے لے لی. بے شک. کوئی کھڑا ہاتھ نہیں کیا، کوئی کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا. تو وہاں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ بے شک. یہاں 1,24,000 صحابہ ہیں، اور روک کر حضرت بلال سے اعلان کروا کے پھر وہ سٹیج بنا کر پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کر کے اوپر لے کر جا کر پھر فرمانا کہ جس کا میں مولا اس کا علی. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے، کون مانتا ہے. اللہ اللہ. تو اب جب یہ بات کی تو اس پورے مجمع میں سب سے پہلے جس نے مولا کائنات کا ہاتھ چوما اور چوم کر کہا کہ علی آپ میرے مولا ہیں، وہ صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں اس میں محبت اور یہ سرکار، اور ایک شخص نکل بھی گیا بیچ میں سے، نکل بھی گیا، وہ نکالنا تھا. تو یہ شان مولا کائنات جو ہے یہ کم نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑا کر کے ان کا کھڑا کرنا. دوسرا، اگر آغاز میں چلے جائیں تو خانہ کعبہ شریف میں ولادت. جی ٹھیک ہے. جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی کعبے میں ہی پیدا ہوئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کعبے میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. کعبے میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے. یہ تو کعبے کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ علی وہاں پیدا ہوا. سبحان اللہ. کیا جملہ ہے. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس وقت کیا تھا، جو یہ رجب شریف کے دن ہوتے 15 رجب، جی وہاں ایک میلہ لگتا ہے. اچھا. اس وقت لگتا تھا. صحیح. تو چابیاں تو آپ کے پاس ہی، آپ کے باو جداد کے پاس تھی. خانہ کعبہ شریف کھلتا تھا. صحیح. تو اس دوران 13 کو یہ 1-2 دن پہلے بیبیاں جو ہے نا یہ تشریف لاتی تھی. تو فاطمہ بنت اسد آئیں اور پھر یہ موقع ہوا اور پھر آپ اندر تشریف لے گئیں اور پھر مولا کائنات پیدا ہوئے. اور شان میں ایک جملہ اگر کہہ دوں کہ علی جب پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی. جی. اور 3 دن نہیں کھولی. کیوں نہیں کھولی؟ اس لیے نہیں کھولی کہ علی کو پتا تھا میں کہاں پیدا ہوا. اللہ. اگر میں آنکھ کھولتا ہوں تو کعبے کی دیواریں، چھت یہ دیکھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ شجاعت اس لیے ہے کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو کعبہ دیکھا، آنکھ کھولی تو دیواریں دیکھی. آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. کیوں نہیں کھولی؟ کہ دنیا کو بتا دوں کہ علی کو پتا ہے میں کہاں پیدا ہوا. سبحان اللہ. اور تیسرے دن آنکھ کب کھولی؟ جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو ادھر علی نے آنکھ کھول لی تو کائنات کو بتایا کہ علی دنیا میں وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے دنیا میں آنکھ کھولی تو آمنہ کا لال دیکھا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کو دیکھا. سبحان اللہ. تو اس طرح آپ کی پھر ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساتھ لے کر نہیں گئے، مدینہ شریف میں چھوڑا. جی. عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے پیار سے فرمایا کہ علی تو میرے سامنے کیسا ہے، جیسے موسیٰ کے بھائی چھوٹے. جی. اس طرح ہی تو میرے لیے ہے. تو اس لیے تیری منزل ہی اور ہے، تیری منزلت ہی اور ہے، تیری شان ہی اور ہے، تیرا تو مقام ہی اور ہے. پھر ہجرت کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بھائی بھائی بنائے اخوت کے جی 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 تو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. یہ بھی بڑی شان ہے. بڑی شان اور یہاں ایک جملہ علماء نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ حضور کی یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. والآخرہ. اب کسی نے پوچھ لیا مولا کائنات سے کہ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے. پھر کیسا ہے؟ فرمایا وہ نبی ہے، مختار کل ہے. جی جی جی. وہ جسے چاہے بھائی کہہ دے، ہاں ہاں ہاں، کیا جسے چاہے بھائی کہہ دیں. امتی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نبی کا بھائی. اللہ حضور نے کہہ دیا علی تم میرے بھائی ہو، تو یہ حضور کا اختیار ہے. سبحان میں نہیں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، وہ تو نبی ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح اور بھی بے شمار حدیث جی جی مبارکہ ہیں جس میں آپ کی عظمت و فضیلت بیان ہوئی ہے. دور خلافت جو 4 سال تک کچھ ماہ تک رہا، تھوڑی سی اس حوالے سے گفتگو فرمائیں. دیکھیں آپ جب خلیفہ مقرر ہوئے ہیں تو یہ اصحاب بدر جو ہے نا ان کے اصرار پر آپ خلیفہ بنے. اور اصحاب بدر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سب سے پہلے قرون اولیٰ کے وہ صحابی ہیں کہ جن کی عظمت و شان ہی بہت بڑی ہے. جی جی جی. اور پھر اگر یہ بھی دیکھا جائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، تو شان تو قرآن پاک میں ان کی ہے بہت بڑی. تو ان کے اصرار پہ آپ بنے. آپ خود بننا نہیں چاہتے تھے صحیح، لیکن بنے. اب بننے کے بعد آپ کا جو دور پاک ہے نا یہ بس عجیب و غریب ہی ہے. جی جی جی. عجیب و غریب سازشوں سے بھرا ہوا اور بہت سارے مسائل. پھر چلتے چلتے پھر یہ معاملات اس طرح ہوئے. لیکن ادھر کیا ہے، ادھر یہی فرمایا گیا نا کہ حق تو علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. جی جی. اور پھر یہ جنگیں ہوئیں جی جی. جس میں پہلا جو ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اما عائشہ صدیقہ، اور وہ جو واقعہ ہوا اس میں 17,000 صحابہ شہید ہو گئے. جی جی. اور مولا کائنات نے دونوں کا جنازہ پڑھایا. جی جی. پھر لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 70,000 کا لشکر تھا. پھر اس میں بھی صحابہ کرام دونوں طرف سے شہید ہوئے. اور یہ مولا کائنات کا ہی قول ہے کہ دونوں طرف سے شہید ہیں. بے شک. یہ بھی ہے. تو یہ پورے واقع. پھر یہ سبائی اٹھے، یہ خارجی. جی جی جی. تو خارجیوں کا کلا کما پھر آپ نے کیا. بے شک. تو یہ اندر کی جتنی ریاستیں اس وقت سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئی تھی، ان میں جتنے معاملات اٹھے تھے نا وہ مولا کائنات نے ان کی سرکوبی کی اور ان میں امن پیدا کیا. اور اس طرح آپ کی وہ زندگی گزری اور پھر آگے چلتے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بڑی مشہور تھی، بہادری. اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. جو خاص طور پر غزوہ خیبر کا ذکر ہوتا ہے، آپ مرحب کے مقابلے میں گئے، تو جو آپ نے وہاں پھر کارنامہ سر انجام دیا، جو گفتگو وہاں کی مرحب سے مد مقابل، تھوڑی اس حوالے سے گفتگو فرمائیں. دیکھیں یہ جو واقعہ ہے خیبر ہے نا، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کئی دن سے لڑتے رہے. جی ایسے ہی ایسے. تو ایک دن ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید چادر لے کے نا اس کا جھنڈا بنا رہے ہیں. صحیح. اور اس جھنڈے کو فرما رہے ہیں کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو خیبر فتح کر کے لے آئے گا. سبحان اللہ. اب یہ جو سفید کلر کا وہ جھنڈا تھا نا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی چادر تھی. اچھا. یہ بھی ایک راز کی بات ہے آپ کی خدمت. تو وہ جھنڈا حضور نے بنایا اور فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر فتح کرے. اب مولا کائنات کی آنکھ دکھ رہی تھی وہ واقعہ جس طرح. جی ایسے ہی ہے. تو صبح حضور نے فرمایا میرا علی کہاں ہے. سبحان اللہ. اب یہ جملہ بھی تو کمال کا جملہ ہے نا کہ میرا علی کہاں ہے. اب جسے نبی کہے میرا علی کہاں ہے، اب کوئی نہ مانے تو اس پہ پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی بدبختی ہے. ورنہ میرا علی کہاں ہے. آنکھ دکھ رہی ہے، حاضر ہوئے، فرمایا یہ لو جھنڈا، جاؤ خیبر فتح کر کے لے آؤ. اب جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ شعر پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام مرحب ہے اور میں بہت بڑا بہادر ہوں اور بہت بڑی شجاعت والا ہوں. تو ادھر سے مولا کائنات نکلے تو آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ. اللہ. میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر شیر، ببر شیر کو کہتے ہیں، چیر پھاڑ دینے والے کو کہتے ہیں. تو جب آپ نکلے نا تو مرحب کو پسینہ آ گیا. اب ساتھی وہ کہنے لگے تو 1000 آدمی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو تجھے پسینہ کیوں آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے نا، میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے کہا کہ تو بڑا بہادر ہوگا، لیکن ہر کسی سے کشتی کر لینا، لڑ لینا، لیکن جس کا نام حیدر ہے نا اس کے سامنے نہ جانا. اللہ. آج ادھر کیا ہے، ان الذی سمتنی امی حیدرہ.
آج حیدر آ گیا تو مجھے لگتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہے، آخری دن آ گیا. تو یہاں ایک نقطہ تو یہ نکلا کہ علی وہ ہے کہ جو کافروں کے گھر کے چولہے کی بات کو بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ آج میرا آخری دن ہے. تو ادھر کیا ہے، خیبر میں ان الذی سمتنی امی حیدرہ، لیکن احد میں نہیں، بدر میں نہیں. وہاں انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں، ابی طالب کا بیٹا ہوں. تو یہاں کیوں نہ کہا گیا؟ اس لیے نہیں کہ دشمن کے اوپر وار وہ کیا جاتا ہے جو اثر کرے. بے شک. تو آپ کو پتا تھا میں نے حیدر نام ہی لینا ہے تو اس نے کمزور ہو جانا. بے شک بے شک. تو جب اب مکالمہ ہوا تو اس نے کہا بیٹا بھتیجے تو کس سے لڑنے آیا؟ 1000 آدمی میرے سامنے آ جائے تو میں ان سے تباہ و برباد کر دیتا ہوں. بے شک. تو آپ نے بڑی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تیری طاقت کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں حیدر ہوں، میں علی ہوں، جب تو سامنے آئے گا چیر پھاڑ کے رکھ دوں. اللہ. تو یہ شجاعت کے وہ پہلو ہے جو اکیلے آپ کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے وار کیا اور چیر کر رکھ دیا. اور پھر یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے کہ جب آپ کو فتح ہوئی نا تو کسی نے پوچھا مولا یہ بتائے کہ فتح کیسے ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو باتیں ہیں. عرض کی وہ کون سی؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھنڈا پکڑو اور خیبر فتح کر کے لے آؤ. جب حضور نے فرمایا فتح کر کے لے آؤ تو خیبر تو اسی وقت فتح ہو. اللہ اکبر. اور دوسرا جو جھنڈا تھا وہ اما عائشہ صدیقہ کی چادر تھی، اور اللہ نے عائشہ کی چادر کا صدقہ علی کو فتح عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ تعلق بھی تھا، یہ وہ محبت بھی تھی جو ان کے اندر تھی. تو پھر خیبر فتح ہوا، بڑے کمال طریقے سے ہوا. اب وہ جو ڈھال تھی، وہ قلعہ تھا، قلعہ وہ جو اٹھایا دروازہ، اب اس کو پھینک دیا. اب 40 آدمی اس کو اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھایا جا رہا. ایک روایت میں 70 آدمیوں سے اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھایا جا رہا. تو اس میں مولا کائنات بھی ہے، تو اب اٹھایا نہیں جا رہا. تو کسی نے کہا اب کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ فرمایا علی جب اللہ کی رضا کے نکلتا ہے تو کائنات علی کے سامنے زیر ہو جاتی ہے. اب میں اپنی مرضی سے اٹھا رہا ہوں، اس وقت اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. تو علی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ملتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اللہ رب العزت نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و حکمت عطا فرمائی تھی، تھوڑی سی سوال سے گفتگو فرمائیں. دیکھیں یہ بڑی مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب شہر جو ہوتا ہے نا یہ محلہ نہیں ہوتا. جی جی جی. یہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہوتی، یہ قریہ نہیں ہوتا، یہ گاؤں نہیں ہوتا، یہ شہر ہوتا ہے پورا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ شہر اسے کہا جاتا ہے جس میں دنیا کی ہر چیز ہو، انصاف ہو، عدل ہو، کھانا پینا ہو، ہر چیز جس میں ملے اسے شہر کہا جاتا ہے. اب اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فرمایا کہ میں اس کائنات میں ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. یا مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. ایک بزرگ گزر رہے تھے تو ایک سنار جو تھا، صراف تھا، اپنی دکان بند کر رہا تھا. اب وہ دکان بند کر رہا ہے نا تو بزرگ گزرے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے دکان بند کر رہا ہوں. فرمایا کیوں؟ اخی اس میں بڑی اندر قیمتی چیزیں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، موتی ہیں، سونا ہے، تو میں اس کو بند کر رہا ہوں تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچے. تو وہ وجد میں آ گئے. تو اس نے کہا وجد میں کس لیے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا میں شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو علی کو اس لیے دروازہ رکھا ہے کہ اندر صدیق اکبر کی صداقت بھی ہوگی، عمر فاروق کی عدالت بھی ہوگی، عثمان غنی کی سخا بھی ہوگی، اور طلحہ ابو ہریرہ یہ سب اندر ہوں گے. علی تو دروازہ ہے، جسے بند کر لے گا انہیں محفوظ کر لے گا، اور جو بند کھول لے گا تو سارے کا نور باہر آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے آپ دروازہ، اور اللہ کا دروازہ میرے نبی ہیں، بے شک، اور نبی کا دروازہ مولا علی ہے. اور آپ نے پہلے کہا کہ مولا پہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی. اور لوگ کہتے ہیں جی مولا کہنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، یہ ہے بہت ساری جی. پتہ نہیں لوگوں کو ہو کیا گیا ہے کہ ایک قبر پہ کوئی شخص چلا گیا نا تو اس کو پکڑ کہتے ہیں تم شرک کر رہے ہو. کیوں آپ یہ قبر، بھائی آپ قبر کو اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ لوگوں کی سوچ ہوگی ہے. اب مولا جی مولا نہیں کہنا. ویسے تو بندہ جو ہوتا ہے نا بات تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن کرنے میں اب آپ نے اجازت دی تھوڑی سی تو کر دو.
اب میں اگر کسی دوست کو کہوں کہ آپ ہر فن مولا ہیں، جی جی، ہر فن مولا، فن مولا ہے، اب مولا ہے، فن بھی ہے، ہر بھی ہے. اگر عام شخص ہر فن مولا ہو سکتا ہے اللہ تو جسے میرے نبی نے مولا بنایا. کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسری بات اور بھی ایک آ گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ سال پہلے ہم ذرا چھوٹے تھے تو آپ شاید اس وقت نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک فلم چلی تھی، اچھا، جس کا نام تھا مولا جٹ. جی جی، نام سنا ہے، نام سنا ہے، میڈیا پہ نکل آئے گا. میڈیا پہ. اچھا، اب مولا جٹ پہ کسی عالم دین نے، کسی مولوی نے نہیں کہا کہ یہ شرک ہے. یہ کیا نام تم نے رکھا ہے؟ کوئی اور نام رکھو بھائی. تو یہ کیسا تم نے نام رکھا ہے؟ تو مولا جٹ پہ یہ متفق ہے کہ جٹ مولا ہو سکتا ہے. جی جی. اور جب علی مولا کہا جائے تو انہیں جناب پریشانی ہو جاتی ہے. پتہ چلا اصل میں مولا سے پریشانی نہیں ہے، انہوں نے علی سے پریشانی ہے. اللہ اللہ. اور علی سے ان کا بغض ہے اور علی سے پیار نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا، علی جو تجھ سے پیار کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو تجھ سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. یہ دو گروہ ہوں گے، ایک غلو کی حد تک چلا جائے گا، ایک نیچے چلا جائے گا. تو علی تو ایک تفریق ہے نا، کہ جب تم نے دیکھنا ہو مومن اور منافق میں فرق کیا ہے تو وہ صرف علی ہے. تو اس طرح تو باقی مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی ولی بھی ہے، مولا کا معنی وارث بھی ہے، مولا کا معنی آزاد کرتا بھی ہے، مولا کا معنی محبت کرنے والا بھی ہے. اور یہاں جو مولا کا معنی کیا جاتا ہے وہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب ہے وہ مولا علی ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت، تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اختتام کی طرف بھی آتے ہیں. ہم نے کافی وقت آپ کا لے لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ان کو ماننے والے دنیا بھر میں موجود. ہم اکثر دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں، اور بال ان کتنے بڑے ہوتے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، سال سال وہ نہاتے نہیں ہیں. تو یہ جو کلچر چل پڑا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرف تو وہ نہیں آتے، لیکن لوگوں کو ایسا کہتے ہیں مولا کائنات کے ملنگ ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. اصل میں حضور یہ جو ملنگ ہیں یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے ہی انجینئر جیسے لوگوں کو موقع دیا. جی جی، ایسے ہی ایسے. یہ دیکھیں، علی وہ ہے، ابو تراب وہ ہے، ابو الحسن وہ ہے، حیدر وہ ہے، کہ جو شریعت کے ایک کسی کروڑویں حصے میں بھی شریعت کے باہر نہیں ہے. بے شک ایسے ہی، بے شک. اور یہاں پہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ایک گروہ وہ ہے جو صرف کہتا ہے علی جو ولی اللہ. جی جی بالکل. علی کو صرف ولی مانتا ہے. اور ایک وہ ہے جو علی کو ولی بھی نہیں مانتا. انہوں نے کٹھا دیا، انہوں نے بڑھا دیا. بڑھایا کیا انہوں نے؟ علی ولی تو ہے، بے شک. ہم کہتے ہیں یہ تم نے بڑھایا نہیں ہے، یہ مولا کائنات سے تمہاری بغض ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں علی ولی نہیں ہے، علی ولیوں کا بادشاہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بادشاہ ہے، بادشاہ ہے. سارے ولی علی کے دروازے سے نکلتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو. بے شک. تو یہ جو ملنگ ٹائپ یا اس طرح کے اور کوئی کہتے ہیں جی ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں ہیں، تو اگر کوئی بھی شریعت کے باہر ہے، کوئی بھی شخص شریعت کے باہر ہے، تو وہ مولا کائنات کا غلام نہیں ہے. غلام نہیں ہے. کیونکہ مولا کائنات وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پہ اپنی نماز کو قربان کریں تو سورج واپس آتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. قضا بھی تو ہو سکتی ہے. جی ہاں جی، ایسے ہی ایسے. قضائیں ہوئی بھی ہیں، ہوئی بھی ہے، وہ بھی جاتی ہے، وہ بھی جاتی. لیکن یہاں کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے کہ سیدہ کائنات کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. بے شک، بے شک. تو ابھی اگر علی کی قضا ہو جائے تو یہ بات تو ہو سکتی ہے نا کہ علی میری تو کوئی نماز ہی نہیں قضا ہوئی، تو آپ کی ایک تو ہوئی ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف بیٹی ہے، جی جی، اور دوسری طرف چچا زاد بھائی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا خیال نہ رکھا. فرمایا سورج پلٹ کے آ جائے، کوئی یہ نہ کہے علی کو کہ علی کی نماز رہ گئی، تاکہ وہ جو حکم ہے الرجال قوامون علی النساء کہ حکم بڑا ہوتا ہے، شور بڑا ہوتا ہے، تو میری بیٹی کو یہ بات بھی نہ کرنی. تو سورج پلٹ کے واپس آیا. جس کی نماز کے لیے سورج پلٹ کر واپس آئے،
وہ ملنگوں کا پیر تو نہیں ہو سکتا، اللہ اللہ، وہ ان لوگوں کا پیر، وہ تو اللہ کے ولی، وہ تو پیر سیال کا، وہ میر علی کا، سبحان اللہ، ان کا، وہ تو بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے مرشد ہیں نا مولا کائنات حضور غوث ثقلین کے، تو وہ ہیں۔ یہ ملنگ، یہ دوسرا، ان کا اہل سنت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ اہل سنت کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت اختتام کی جانب آتے ہیں، آخری سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کب اور کہاں ہوئی؟ دیکھیں، آپ کی ولادت جو ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ خانہ کعبے میں ہوئی 13 رجب المرجب کو، ٹھیک ہوا، اور آپ کی جو شہادت ہے یہ بھی مسجد میں ہوئی۔ اور ایک شعر بھی ہے جس کا معنی کچھ اور بھی بنتا ہے، لیکن کسیرا میسر نہیں سعادت بقا با ولادت با مسجد شہادت، تو اس کے معنی اور بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی ایک بات، تو آپ 17 رمضان المبارک یا 19 رمضان المبارک، اس سے پہلی جو رات ہے نا، اس رات آپ باہر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، تو آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم عرض کرتی ہے، ابا جان آپ بار بار باہر اندر کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا میرا مدینہ پاک جانے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے والے کی بات ہو رہی ہے۔ تو خیر اسی، چونکہ آپ کو علم تھا، یہ نہیں بتایا کہ اب ہونا کیا ہے، اور وہ جو قاتل ہے وہ بھی تو آپ کو پتا ہے نا، آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کا قاتل ہے تو اسے مار دیتے ہیں۔ فرمایا اس وقت تک تو نہیں مارا جا سکتا نا جب تک کوئی کسی کو نہ مارے، بے شک، تو اس وقت تک تو اس نہیں مارا جا سکتا، تو قاتل کا بھی آپ نے بتا دیا۔ اب ہوا کیا، آپ صبح جاتے ہیں مسجد شریف میں جاتے ہیں، اور محلے میں، شہر میں جا کر نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور پھر اذان دیتے ہیں، اور آسمانوں سے آواز آئی ہوگی، کوفے والو اٹھو، علی کی اذان زندگی میں آخری مرتبہ سن لو، اللہ علی اذان دے رہے ہیں۔ اس میں یہ پہلو بھی کہ خلیفہ وقت اذان دے رہے ہیں، اللہ ہاں جی۔ اکبر، تو آپ نے اذان دی، اذان دینے کے بعد پھر کوفے میں آوازیں دی، پھر جب آپ دوبارہ مسجد شریف میں داخل ہوئے تو ستون کے پیچھے وہ جو عبد الرحمن بن ابن ملجم تھا وہ کھڑا تھا، اور اس نے وار کیا، اور آپ کے یہاں کان تک وہ تلوار کا وار اتنا سخت تھا کہ وہ گیا اور آپ زمین پر گرے، اور پھر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور اسنان کریمین تشریف لائے، اور گود میں آپ سر مبارک کو رکھا، اور رکھنے کے بعد دودھ کا ایک گلاس پیش کیا گیا، پیالہ پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا میرے قاتل کو پلاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا سخی بھی کوئی ہے اپنے قاتل کو دودھ، میرے قاتل کو دودھ دے دو، قاتل کو۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس کو دے دو، پلاؤ اس کو، اس سے کچھ کہنا نہیں ہے، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے بات کر لوں گا، اور اگر نہ رہا تو پھر جو بھی اس قتل کے بدلے میں ہوتا ہے وہ کر دینا۔ تو وہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا، یہ پھر آپ 19 کو زخمی ہوئے، اور 21 کو آپ کا وصال مبارک ہوا، اور کوفے کی جامع مسجد میں ہوا، اور یہ 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو آپ کا ہوا۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، کافی وقت لیا آپ کا۔ انشاءاللہ عید کے بعد آپ کے ساتھ پراپر نشست رہے گی، پروگرام کریں گے انشاءاللہ، پھر ناظرین آپ کو مسلسل دیکھتے رہیں گے۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے مناظر اسلام حضرت علامہ حافظ محمد سعید اختر صدیقی دامت برکاتہم العالیہ۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔